السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. سو انشاءاللہ آج ہم تھوڑا ایک نیو ٹاپک شروع کریں گے، مخرج کا ٹاپک. تو انشاءاللہ یہاں پر میں نے لکھا ہے مخرج کیا ہے. مخرج خرجہ سے آتا ہے. خرجہ عربک میں کسی کو کہتے ہیں کسی چیز کو نکالنا، باہر نکلنا. تو مخرج جب تجوید میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں سے لیٹر باہر نکل رہا ہے. اب جب ہم اردو بھی بولتے ہیں یا انگلش بھی بولتے ہیں، موومنٹ ہوتی ہے نا ماؤتھ کے اندر، یا کبھی کوئی حلق سے آ جاتے ہیں، کبھی لپ سے آ جاتے ہیں. جب ہم بول رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں اس سے ساؤنڈ نکلتی ہے. تو عربک میں بھی یہ پورا تجوید کا ایک پارٹ ہے، اور یہ ہمیں اس لیے سیکھنا پڑے گا کہ یہ عربک کی ساؤنڈ اردو سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم ماشاءاللہ اردو بولتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن جو ہماری اردو ہوتی ہے وہ عربک جیسی اس کی آواز نہیں ہونی چاہیے. عربک کی اپنی اون ساؤنڈ ہوتی ہے، ہر لیٹر کا ایک ڈفرینٹ ساؤنڈ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں یہ آنا چاہیے. اب انشاءاللہ ہم سارے لیٹرز کا کریں گے، اور ہم کوشش بھی کریں گے کہ ہم اپنی عربک کو تھوڑا چینج کریں. جس طرح ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، جس طرح اللہ نے جبریل کو سکھایا تھا، اس طرح ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. اور وہ ہماری جیسے اردو نہیں بولتے تھے، ان کی لینگویج ہی عربک ہوتی تھی. تو ہمیں بھی جب قرآن پڑھنا ہے ہمیں اس طرح لگنا چاہیے کہ ہم بھی عرب ہیں، کہ جب ہمارا کوئی قرآن سنے وہ یہی سمجھے کہ ہم عربک ہی بولتے ہیں، کہ ماشاء اللہ ہماری تجوید اتنی اچھی ہو گئی ہے. تو اس لیے ہمیں مخرج لازمی سیکھنا پڑے گا کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے ہمارا بالکل عربی جیسا قرآن ہو جائے گا. بالکل وہ اردو جیسی آواز نہیں ہونی چاہیے، اس کی اردو جیسی لیٹرز نہیں ہوتے، اس کے مخرج بھی سارے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہم آج سیکھیں گے. سارے لیٹرز کا آپ پلیز کوشش کریں کہ ہم تھوڑا چینج کریں. اب مجھے پتہ ہے جب سے ہم چھوٹے تھے ہم ایک دفعہ پڑھتے آ رہے تھے نا کہ اردو جیسی ہماری آواز ہوتی ہے، کبھی کبھی ایکسنٹ بھی تھوڑا آ جاتا ہے، ہم نے ایسے ہی سیکھا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا تھوڑا جتنا کر سکتے ہیں چینج کریں، اور جتنا ہم اس کو کلوز لا سکتے ہیں عربک جتنا، اتنا ہی ہم لائیں گے. تو انشاءاللہ اس لیے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم کوشش کریں. یہ بس یاد کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ میں آپ کو اس لیے نہیں سکھا رہی تاکہ آپ بس اس کو یاد کر کے رکھیں. یہ آپ کو لازمی اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے کہ جو چیزیں ہم لرن کریں گے اس میں آپ کو چینج بھی آنا چاہیے آپ کی ریسائٹیشن میں. تو انشاءاللہ ہم یہ شروع کریں گے مخرج سے. تو مخرج میں نے بولا تھا خرجہ سے ہوتا ہے، جہاں سے آواز باہر نکلتی ہے. تو اس کو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ ایک لیٹر کا مخرج کہاں سے آتا ہے؟ تو اس کا ایک ایزی طریقہ ہے کہ ہم لیٹر پہ سکون ڈال دیں گے، سکون یا ساکن یا جزم جو بھی اس کو کہہ لیں. تو وہ جہاں پر آپ کا ٹنگ ہوئے گا یا جہاں پر بھی آپ کی موومنٹ ہوئے گی وہ اس کا مخرج ہوئے گا. تو لیٹس سے میں نے نون کا مخرج ڈھونڈنا ہے کہ نون کہاں سے اس کی باہر نکلتی ہے. تو ہم کہیں گے ان. اب آپ کی ٹنگ کہاں آ رہی ہے؟ ان. جی اب یہ جگہ جہاں آپ کی ٹنگ آ رہی ہے اس کو مخرج کہیں گے. تو اب میں پوچھوں گی نون کا مخرج کیا ہے، تو آپ کہیں گی کہ یہ جو ٹنگ کی ہے وہ تھوڑی ٹیتھ تک جا رہی ہے. ان. اب ہم دوسرا لیٹر دیکھتے ہیں ایت. تو ہم سب اس کو بولیں ایت. تو اب ہمارا تو کا کہاں آ رہا ہے؟ اب ہمیں لگ رہا ہے نا کہ زیادہ ٹنگ اس میں آ رہی ہے، اوپر تھوڑی لگ رہی ہے. تو یہ اب تو کا مخرج ہے ایت. اور یہ آپ کو خود بولنا پڑے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. تو ایت. تو یہ جہاں ہماری ٹنگ آ رہی ہے اس کو تو کا مخرج کہیں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں با. اب وہ لپس میں آ رہا ہے نا، تو اب با کا مخرج ہو گیا لپس میں. تو وہ لپس سے اس کی ساؤنڈ نکل رہی ہے، تو یہ ہمارا مخرج ہو جائے. اب انشاءاللہ مخرج کے 5 میجر ایریاز ہوتے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ آپ لکھ لیں. تو پہلے نمبر 1 ہے حلق. انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آتا ہوئے گا، ہم نے یہ اظہار میں کیا ہے. اظہار کے جب ہم لیٹرز کر رہے تھے ہم نے بولا تھا نا اس کے لیٹرز ہوتے ہیں حروف حلقی. جی تو وہ حلق سے باہر نکلتے ہیں. تو یہ لیٹرز ہے حلق، عربک میں اس کو حلق کہتے ہیں. آئی تھنک اردو میں بھی حلق کہتے ہیں نا، حلق تھروٹ. تو یہ میں نے ادھر ڈرائنگ بھی کی ہوئی ہے. یہاں پر جو نمبر 1 ہے نا تھروٹ کا، یہاں سے آ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ہم آج تھوڑا اور کر لیں گے اس کے بارے میں، لیکن یہ لیٹرز آپ کو تھوڑے بہت آنے چاہیے. یہ ہم نے اظہار کے لیٹرز جو کیا تھا نا یہ بالکل وہی ہیں. نیکسٹ والا ہے لسان. لسان ٹنگ کو کہتے ہیں. ٹنگ کے ماشاءاللہ بہت لیٹرز ہیں، آئی تھنک 20 یا اس سے تھوڑے کم ٹنگ سے آتے ہیں. تو میجورٹی کم فرام دا ٹنگ، ڈفرینٹ پارٹس آف دا ٹنگ. تو یہاں پر میں نے نمبر 2 یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹنگ. تو اس پہ ہم نے دیکھ لیں سارے لیٹرز جو ٹنگ سے آتے ہیں اس کا مخرج ہوئے گا لسان. لسان عربک میں ٹنگ کو کہتے ہیں. یہاں پر نمبر 3 شفتان. شفتان. اب یہ اینڈ پہ جب الف نون آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دو، ڈوئل.
تو شفا از لپ, شفتان ٹو لپس, تو اوپر والا لپ اور نیچے والا لپ, تو یہ ہو گیا شفتان. یہاں پر بھی ڈرائنگ ہے لپس والی. نمبر 3 شفتان, شفتان ہوتے ہیں لپس. اب نمبر 4 خیشوم. خیشوم ہوتا ہے نیزل پیسج, یہ جو ناک میں تھوڑی آواز جاتی ہے نا اس کو کہتے ہیں خیشوم سے آواز آ رہی ہے. اور اس کا ہم نے ایک پہلے لفظ سیکھا تھا غنہ. اب جب ہم نے غنہ کیا تھا اس میں یہی تھا کہ وہ نوز کے اندر وہ آواز جا رہی ہے, نیزل پیسج, تھوڑی نیزلی سی آواز ہو رہی ہے. تو جب غنہ ہوتا ہے وہ غنہ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے, خیشوم سے اس کی آواز نکل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے جب بولا تھا کہ جب ہم نون بول رہے ہوتے ہیں ہم ناک بند کر لیں تو اس کی آواز چینج ہو جاتی ہے. کیوں چینج ہوتی ہے؟ بیکاز وہ نوز کے اندر سے آواز آ رہی ہے. تو آپ ناک کو بند کر لیں تو اس کی آواز بھی ساتھ چینج ہو جائے گی. تو یہ نمبر 4 خیشوم. اچھا خیشوم نوز. اینڈ دین نمبر 5 یہ والا تھوڑا سا لمبا ہے لیکن اس کو کہیں گے جوف. اب جوف ہمارا کیا ہوتا ہے؟ دا ایمٹی اسپیس بٹوین دا ماؤتھ اینڈ دا تھروٹ. تو اب یہاں پر ہم دیکھ لیں, یہ ہمارا تھروٹ ہو گیا ہے, یہاں پر ہماری ٹنگ ہوتی ہے, اس کے درمیان میں سے جہاں ہوا جاتی ہے, جہاں ہم کھانا بھی کھاتے ہیں نا اس میں سے اسٹمک سے جاتی ہے, وہ ایمٹی اسپیس جو ہے اس کو جوف کہیں گے. تو جوف کوئی ایکچوئل جگہ نہیں ہے, اس کی جو تھروٹ میں اور ماؤتھ کے اندر وہ جو پیسج ہوتا ہے اس کو جوف کہتے ہیں. اور اس میں سے وہ ساری ہماری مد کی آوازیں نکلتی ہیں. تو یہ جوف میں سے ساری مد کی آواز ہوئے گی, آ ای او. اب ہم مد پڑھیں گے وہ کہیں جگہ ٹچ نہیں کر رہا, بس ایسی نیچے سے آواز نکل رہی ہے اور آسانی سے باہر نکل رہی ہے. تو کیوں ہے؟ کہ یہ جوف ہے, جوف میں سے آواز نکل رہی ہے, وہ جو ایمٹی اسپیس ہے اس میں سے پھر وہ آ ای او اس طرح سے آواز نکلے گی. اب انشاءاللہ ہم تھروٹ کا تھوڑا اور کر لیں گے. یہ پھر حروف ہلکی ہیں, یہ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہوئیں گے, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا, یہ وہی اظہار کے لیٹرز ہیں. اظہار ہم نے پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین جب آتا ہے اس کے بعد میں یہ کوئی بھی لیٹرز ہیں تو نون بالکل کلیئر ساؤنڈ ہونی چاہیے. من عندی, تو یہ ہم نے کیا تھا نا من عندی, تو اس کے بعد میں عین آ گیا تھا, عین حروف ہلکی سے. اب اس میں سے ہمارے 3 کیٹیگریز ہیں, تو اس کا مخرج کیا ہوئے گا ان 5 میں سے؟ حروف ہلکی اس ان 5 میں سے کہاں سے نکلیں گے؟ جی حلق سے. حروف ہلکی اس کا مخرج ہوئے گا حلق. دس از دا میجر ایریا. اب میجر ایریا کے اندر 3 سیپریٹ اور ایریاز ہوئیں گے. تو ہمارا اب تھروٹ آپ دیکھ لیں ٹیوب جیسا ہوتا ہے نا, لمبے سے رنگ کا اس طرح. تو ہمارا ایک نیچے والا ایک جگہ ہوئے گا چیسٹ کے پاس یہاں سے, اور پھر ایک ہمارا مڈل تھروٹ ہوئے گا یہاں پر, اور ایک ہمارا اپر تھروٹ ہوئے گا تھوڑا ادھر ٹنگ کے پاس. تو یہ آپ اس کو کیسے بول سکتے ہیں؟ نکل سکتے آپ بولیں. ہاں ماما نے بولا تھا نا لاسٹ ٹائم آ کرتے ہیں نا, ہائی, یہ آواز تھوڑی ادھر سے نکل گئی, آپ کو پتہ لگانا پڑے گا. آ بولیں آ, آپ کو کہاں سے آواز نکل گیا؟ ادھر سے آنی چاہیے. جی بالکل اسٹریس سے نہیں آئے گی لیکن ادھر تھوڑا لوور ہوئے گی, تو اس میں آپ کو اتنا زور بھی نہیں لگانی پڑے گی, وہ آسانی سے آواز نکل جاتی ہے. اب یہ ہم دیکھیں لاسٹ ٹائم ہمارا تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا عین کے ساتھ. تو عین جو ہے نا وہ مڈل سے نکلتا ہے, تو مڈل میں آپ کو تھوڑا اسکویز ہونا چاہیے. اب یہاں پر آپ ہاتھ رکھیں, آپ کو فیل بھی ہوئے گا کہ تھوڑا آپ کو لگ رہا ہے آپ کو زور کرنی پڑے گی. الحمد تو آپ کو ادھر سے لگ رہا ہے. اب یہ جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ آسانی سے نکل جاتا ہے. ہی ہو, اس میں آپ کو زور نہیں لگانی پڑتی. اس میں آپ کو فیل ہوئے گا کہ آپ کے تھروٹ کے اندر کوئی چیز اسٹرینگولیشن جس طرح ہوتی ہے نا, آپ ادھر ہاتھ بھی رکھے تھوڑا سا پریس کر لیں, وہ آواز نکل رہی ہے نا, یہ عین کی آواز ہے, یہ آپ کو آنی چاہیے. اب اس لیے ہم مخرج کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی یہ حمزہ اور یہ عین بالکل ایک جیسی اس کی آواز ہو جاتی ہے, اور یہ ہمیں نہیں کرنی. عین کی سیپریٹ آواز ہے, حمزہ کی بھی سیپریٹ آواز ہے. اب یہاں پر ہا اور ہا دونوں کی ایک جیسی آواز ہوتی ہے, تو پھر اس کے کیوں 2 لیٹرز ہوتے ہیں. اب اردو میں ایسے ہی ہو جاتا ہے, ہم دونوں ایک ہی جیسے پڑھ لیتے ہیں نا, اس کی کوئی ڈفرینس نہیں ہوتی. لیکن عربک میں لازمی آپ کو دونوں کی ڈفرینٹ کرنی پڑے گی, ورنہ پھر لائک لفظ چینج ہو جائے گا. جی اب جس طرح لاسٹ ٹائم ہم سورہ فاتحہ میں کر رہے تھے العالمین, اب بہت زیادہ لوگ العالمین اس کو کہہ دیتے ہیں نا, رب العالمین. اب وہ چینج ہو گئی ہے, اب ہم نے اس کو حمزہ پڑھ لیا, اب اس کے مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے نا. تو وی کینٹ ڈو دس. عربک میں لازمی آپ کو ہر مخرج کا آپ کو کریکٹ پڑھنا پڑے گا, اور یہ آپ کو انشاءاللہ ٹائم لگے گا, پریکٹس بھی کرنا پڑے گا, بٹ انشاءاللہ وی ہیو ٹو ڈو دس, ورنہ اس میں کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے. اور ہم یہ نہیں چاہتے نا, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں اجر ملے,
اور اس پہ ہمیں گناہ ملنا شروع کر دے. تو اس لیے ہمیں لازمی اس کو فکس کرنا پڑے گا. تو یہ ہمارا ہے آ ای او. یہ انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے. آ ای او, دس از پریٹی ایزی. تو پھر رب العالمین کو کیسے پڑھیں گے؟ عالمین. یہاں پر عالمین, عالمین, عالمین. ہاں جی, ادھر سے آپ ہاتھ رکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو فیل ہو رہا ہے اب تھوڑا پریس کریں, تھوڑی آواز نکل رہی ہے نا, وہ ہے آئین کی آواز. عالمین. تو دس از جی ہاں اس طرح نہیں پڑھ سکتے. تیزی بھی آپ پڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا رب العالمین. پھر بھی آپ کو لازمی عین پڑھنا پڑے گا, ورنہ آپ کو مطلب چینج ہو جائے گا, گناہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو لازمی ہمیں اس کو فکس کرنا ہے. اب یہاں پر ہا, ہی, ہو, یہ بھی ایزی ہے, ہم سب کو آتا ہے. آ, ہا, لوور تھروٹ والے بہت ایزی ہوتے ہیں الحمدللہ, لیکن کسی کو اس کو مسئلہ نہیں ہے. یہ والے ہیں مڈل والے. جی یہ ہا جو ہے نا, میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا, جب آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, آپ اس کو گرم کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, یہ ہا کی آواز ہے. آپ کو لازمی تھوڑی گرم سی ہوا ہے. یہ والی, یہ تو بہت ایزی ہے. ہا, ہی, ہو, اس کو تو آپ چھوڑ دیں, یہ الحمدللہ آتا ہے ہمیں. یہ والا ہمیں پریکٹس کرنی ہے. جی آپ کر کے دیکھیں, گرم ہوا نکل رہی ہے. اب ہم ہا کریں, ہا, ہی, ہو, کچھ بھی نہیں آ رہا. ہا, گرم ہوا آ رہی ہے. اب یہ ہمیں ساؤنڈ ہونی چاہیے اس کی and then اس کی ہا. اب آپ کو فیل ہو رہا ہے گرم ہوا آ رہی ہے, اور آپ کو تھوڑا زور بھی لگانا پڑے گا. آپ کو ادھر سے فیل ہو رہا ہے کہ وہ گرم ہوا باہر نکال رہا ہے. تو یہ ہے آ, ری, رو. آ ای او نہیں ہے, دس از آ ای او, دس از آ, ری, رو. اب آپ کو تھوڑی سی ادھر زور لگانا پڑے گا. آپ ہاتھ بھی لگا کے دیکھ لیں, تھوڑا پریس کر لیں, پھر وہ آواز نکل جاتی ہے. ری, رو. اور پھر یہاں پر ہے ہا, اس میں بھی آپ کو تھوڑا فیل ہوئے گا ہا. اب یہاں پر مجھے موومنٹ لگ رہی ہے کہ فنگرز کے نیچے آپ کا تھروٹ اوپر نیچے تھوڑا ہو رہا ہے. ہا, ہری, ہو. جی تھوڑا سا پریشر لگانا پڑے گا. اور اگر آپ کو آواز نہیں سمجھ آ رہی تو پھر آپ ہاتھ رکھ لیں. ہا, ہا, گرم ہوا آ رہی ہے, تو پھر یہ ہا کی ساؤنڈ ہے. اب یہاں پر ہمارا ہے غین اینڈ خا. اب الحمدللہ کوئی لوگ ہیں ان کو یہ بہت ایزی لگتا ہے, اور کوئی لوگ ہیں ان کو تھوڑا مشکل لگتا ہے. تو غین کا کیا ہے, یہ تھوڑا اوپر سے آئے گا, جہاں پر ہماری ٹنگ شروع ہوتی ہے نا ادھر سے ہی ہوئے گا. غین, اوغ, اوغ. اور غین تھوڑا ہیوی لیٹر ہے, میننگ کہ آپ کا جو ٹنگ ہے نا اس کی بیک تھوڑی اوپر ہوئے گی, اور آپ کو ماؤتھ میں لگے گا کہ تھوڑی جیسا ہوا بھری ہوئی ہے. غو, اوغ. اب آپ کو لگ رہا ہے نا ماؤتھ تھوڑا فل ہو رہا ہے, تو ہم نے اغ نہیں کہنا. اغ, غی, غو, اوغ, غو, غی, غو. تو ہمیں پھر تھوڑا آپ کو لگے گا کہ اوپر سے آواز آ رہی ہے. غا, اوغ, اوغ. تو یہ ہے غین. اینڈ دین خا, یہ بھی خا بھی ہیوی لیٹر ہے, تو اس میں بھی آپ کو تھوڑا ہیوی کرنا پڑے گا. ماؤتھ تھوڑا فل ہوئے گا, آپ کو لگے گا کہ آپ کی ٹنگ پیچھے سے تھوڑی اوپر ہو رہی ہے. خا, خی, خو, اخ, اخ. تو پھر آپ کو لگ رہا ہے ہیوی ہو رہا ہے تھوڑا. تو غین, خا, ہیوی لیٹرز. انشاءاللہ اس پہ آپ ایچ لکھ لیں, ہیوی لکھ لیں. ہیوی سب کو پتہ چل گیا ہیوی کیا ہے. جی تو ہمیں تھوڑا ماؤتھ فل لگے گا, اور بیک آف دا ٹنگ شوڈ بی ریزڈ. تو یہ دو لیٹرز ہیں. انشاءاللہ بعد میں بھی ہم اور ہیوی لیٹرز کریں گے, لیکن یہ دو آپ ابھی لکھ لیں, غین اینڈ خا اور ہیوی. تو آپ کو لازمی اس کو تھوڑا ہیوی پڑھنا پڑے گا. غا, خا. اینڈ دین عین اینڈ ہا فرام دا مڈل آف دا تھروٹ. تو اس پہ آپ لکھ لیں اپر, لوور اینڈ دین مڈل. اس طرح لکھے ہوئے ہیں. تو یہ تھروٹ کے اندر ہم یہ جگہ دیکھ رہے ہیں, حلق کی میجر مخرج, اس حلق کے اندر یہ اب 3 آ گئے ہیں. اب مڈل والا کیا ہے, اب آرڈر میں نے لکھا ہوا ہے, یہ لوور ہے, مڈل اینڈ دین اپر. جس طرح لکھا ہوا ہے نا ایسی اس کا آرڈر ہوئے گا. تو عربک میں اس کو جس طرح کہتے ہیں اقصا, ادنا, الوسطی. یہ آپ کو یاد نہیں کرنے, میں ایسی بتا رہی ہوں. تو یہ ہوئے گا اپر, مڈل اور لوور. اور ہم تھروٹ میں بھی دیکھ لیں گے, یہاں سے حمزہ ہا, عین ہا اینڈ دین غین خا. تو یہ آپ خود اس کو کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آواز آپ کی کہاں سے نکل رہی ہے. اور یہ جب میں نے سیکھا تھا مجھے
عجیب سی کوئی چیز لگ رہی تھی کہ ہم اس طرح بولتے آ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا آواز کہاں سے نکل رہی ہے. اب ہم اردو بھی بول رہے ہیں, عربک بھی بول رہے ہیں, انگلش بھی بول رہے ہیں, ایسی بس آواز نکالتے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور انگلش میں کبھی بھی ہم نے ایسے نہیں سیکھا یہاں سے آواز نکلے گی, یہاں سے ادھر نکلے گی, یہاں سے وہ نکلے گی. صرف عربک میں یہ اس کا ہوتا ہے سائنس, تجوید کا سائنس. یہ ماشاء اللہ مجھے بہت امیزنگ بات لگی تھی کہ کوئی اور لینگویج میں اس طرح آپ نہیں سیکھتے. کیوں؟ کہ عربک میں لازمی آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا, ورنہ جس طرح ہم جیسے ہیں ہم تو اردو جیسی پڑھتے جائیں گے, ہماری کبھی عربی جیسی آواز نہیں نکلے گی. جی لیکن قرآن کا یہی ہے, جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھیجا تھا اس طرح ہی ہمیں پڑھنا پڑے گا. اب وی ڈونٹ کیئر کہ آپ جہاں سے بھی ہیں, لائک افریقہ سے آئے ہیں, آپ یہاں کے ہیں, پاکستان کے ہیں, لازمی آپ کی جب قرآن ریسائٹیشن ہوگی وہ لازمی عربی جیسی لگنی چاہیے. تو اس لیے ہم یہ سیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کی آواز بالکل اس طرح ہی جیسی ہو جائے. تو یہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں بہت امپورٹنٹ, ہم جب آئین دیکھیں گے اس کو بالکل آ کی جیسی آواز نہیں نکالنی. اب لاسٹ ٹائم بھی ہم پڑھ رہے تھے الحمد العالمین, اب ہونا چاہیے الحمد العالمین. اب تھوڑا ڈفرینٹ فرق لگنا چاہیے. جی اس طرح ہی. تو اس لیے ہم پورا مخرج کو کر رہے ہیں تاکہ ہر لیٹر کو ہم اپنا حق دے سکیں. تجوید کا یہی مطلب ہے کہ ہر لیٹر ہم اس کو لرن کریں بالکل جس طرح قرآن میں لکھا گیا ہے اس طرح ہی ہم اس کو پڑھیں. تو یہ انشاءاللہ ہمارے حلق کے مخرج ہو گئے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم تھوڑا ریویو کر کے وہ نیکسٹ والے پہ جائیں گے. کویشچنس ہیں کسی کے؟ اوکے انشاءاللہ آج پھر ہم ادھر ہی رک لیں گے پھر.